بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ والے تھے اور کئی علماء کرام کے مرشد تھے، پیر صاحب تھے، آپ کا ایک ملفوظ ہے، آپ کا ایک فرمایا ہوا جملہ ہے کہ نماز کا ایک بے کیف سجدہ بھی بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ نماز کا ایک بے کیف سجدہ بھی بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے کہ ان کو نماز کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطے کا ایک مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک خود کو جو محسوس کرتا ہے وہ سجدے میں، بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو وہ جو کیفیت ہے اللہ کے تعلق کو، اللہ کے قرب کو محسوس کرنے کی، وہ مزہ، وہ کیفیت، وہ لذت سجدے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا بے کیف سجدہ، کہ ضابطے کا حکم پورا کرنے کی خاطر وہ سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے وہ سجدے والا مزہ، سجدے والی کیفیت، اللہ کے تعلق اور رابطے والا احساس حاصل نہیں ہے، وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کا ایک بے کیف سجدہ جس میں پڑھنے والے کو کوئی لذت، کوئی مزہ، کیفیت محسوس نہیں ہو رہی اللہ سے رابطے کی، یہ سجدہ بھی ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان نے اس کی مخالفت کی، نہ جی چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کا، اور نہ ہی شیطان نماز پڑھنے کے لیے آنے دے رہا تھا۔ ماحول نے رکاوٹیں ڈالی، حالات نے مخالفت کی، مصروفیتوں نے، مشاغل نے روکا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا لحاظ کر کے وہ آ گیا، اور ان تمام رکاوٹوں اور تمام پردوں اور عوارض کو اس نے پھلانگ لیا، اور آ کر اللہ جل شانہ کے آستانے پر اپنا سر رکھ دیا، نماز میں مصروف ہو گیا، نہ دل نماز کی طرف لگ رہا ہے، نہ طبیعت میں سکون ہے، نہ ذہن میں یکسوئی ہے، ذہن منتشر ہے، طبیعت مقدر ہے، مگر یہ ہے کہ ان تمام ناگواریوں کو برداشت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے در پہ اپنا سر رکھے ہوئے پڑا ہے۔ یہ شخص جو اس وقت سر بسجود ہے، اصل میں یہ کیوں ہے؟ اس ساری تصویر کو، سارے منظر کو سمجھنے کے بعد بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار جب نہیں دل کر رہا تو ضرورت کیا ہے، پھر نہیں پڑھو نا۔ ایک سطحی سوچ رکھنے والا بندہ یہی کہے گا نا کہ بے دلی سے نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی، اس سے اچھا نہیں پڑھو۔ کہنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سرب سجود اس وجہ سے ہے کہ ایک بات یہ سمجھ چکا ہے، وہ یہ کہ اصل محبوب کا در یہی ہے، اصل محبوب اللہ کی ذات ہے، جس سے محبت کی جانی چاہیے، جس سے محبت کا لازوال اور ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ بھی نصیب ہوگا، تو وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ در یہی ہے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جب یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے اور اس کے عقیدے میں ہے، تو وہ تمام رکاوٹوں اور تمام موانع اور عوارض جس کو آپ کہہ لیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اس چیز کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بندہ اللہ کے در پہ جب سجدہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اس نے لحاظ کیا ہے۔ آپ کے امتی کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بازیاب ہو سکے۔ نہ کوئی ساجد دنیا میں ایسا ہے، نہ ہی کوئی مسجود ایسا ہے، نہ کوئی سجدہ کرنے والا دنیا میں ایسا ہے، اور نہ ہی
کوئی ایسی ذات کہ جسے سجدہ کیا جائے، نہ ہی اللہ جیسی کوئی دوسری ذات ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسا کوئی سجدہ کرنے والا ہے۔ اب ساجد اور مسجود کا یہ رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ نفس کے، طبیعت کے، ماحول کے، مصروفیات کے، حالات کے تقاضے کچھ بھی ہوں، واقعات کس طرح کے بھی آن پڑیں، مگر ساجد اور مسجود کا رشتہ ہے کہ وہ ٹوٹنے نہیں پاتا، اور یہ بندہ اس رشتے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حالات تو سب پھر جانے والے ہیں، کیفیتیں تو سب فنا ہو جانے والی ہیں، جو چیز باقی رہے گی وہ یہی ہے کہ اس وقت اس نے جو سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اس کا اجر باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا۔ لہٰذا اللہ کے ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ سجدہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سوال اصل نہیں ہے کہ سجدے میں مزہ اور کیفیت اور لذت اللہ کے رابطے والی وہ محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی مرید نے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا، یا غالباً یوں لکھا کہ نوافل میں، تہجد میں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں اسی قسم کا مضمون فرمایا تھا، اسی قسم کی بات فرمائی تھی کہ بھائی تم پابند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تہجد پڑھنے کے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دل لگا کر نماز قائم کرو، مزہ بھی نماز میں تمہیں آنا چاہیے، یہ حکم کہیں نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو ویسا ہی مضمون یہ ہے کہ نماز کا بے کیف سجدہ بھی ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ تو اگر شیطان ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات ڈالے کہ تیری نماز کا فائدہ کیا، تیرے اعتکاف کا فائدہ کیا، تیرے روزے کا فائدہ کیا، تیرا دل تو لگ نہیں رہا، مزہ تو آ نہیں رہا، طبیعت تو چل نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ اس میں تو اللہ رب العزت دوہرا ثواب دیں گے، ڈبل اجر دیں گے، کہ میں ناگواری کے باوجود، مزہ نہ آنے کے باوجود، دل نہ لگنے کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی باندھ کر اللہ جل شانہ کے در پہ پڑا ہوا ہوں، اس پر مجھے اضافی اجر ملے گا۔ جس کو سرور حاصل ہوتا ہے، جس کو لذت اور مزہ آتا ہے، جس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ جو بھی ہوگا، عنایت کا، عطا کا، مہربانی کا، وہ ہوتا رہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا، اللہ رب العزت شاباشی دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس کو مصروفیات روکتی تھیں، اس کے مسائل تھے، پھر بھی یہ پابندی سے نماز کی ادائیگی میں قائم رہا، روزے رکھنے میں ہمت کرتا رہا، یا دیگر نیکیوں میں اس نے اپنے آپ کو لگائے رکھا، اس پر اللہ رب العزت الگ سے شاباشی دیں گے۔ تو اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے۔ اور یہی فارمولہ اور یہی ضابطہ شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی عبادت کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کو جو اہمیت عطا فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے شب قدر کی جو اہمیت ہمیں سمجھائی ہے، اس کو جب ہم نے ایک دفعہ سمجھ لیا، جیسا کہ پچھلی مثال میں بتایا کہ اس بندے کا دل نہیں کر رہا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ایک بات سمجھ چکا ہے، اسی سمجھ کی بنیاد پر وہ زبردستی اپنے آپ کو عبادت میں اور سجدے میں لگائے ہوئے ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ القدر جو ہے وہ قرآن پاک میں شب قدر کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ شب قدر کی شان اور فضیلت اللہ نے ایک مستقل سورت اتار دی اس کے لیے، اور فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس رات کی عبادت کا ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے آنے پر یہ فرمایا تھا کہ ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو پکا، جو حقیقتاً، جو سچ مچ محروم ہے، وہی شب قدر کی خیر سے محروم ہوگا۔ تو اب جی چاہے یا نہ چاہے، طبیعت چلے یا نہ چلے، انسان جب اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اللہ کے ہاں اس رات کی بڑی فضیلت ہے، تو بس اپنے آپ کو زبردستی اس رات کے تلاش کرنے میں کھڑا کرے۔ آخری عشرے کی ہر رات میں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعائیں مانگنے کے ذریعے ہم شب قدر کی تلاش میں مصروف ہوں اور کوئی ایک رات بھی ہم اس سے محروم نہ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں خاص شب قدر کا سوچ کر کیا دعا مانگا کروں؟ سوال کا مقصد یہ تھا، پوچھا کہ میں کیا دعا مانگا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مسند احمد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی روایت ہے اور مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عربی یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ شب قدر کی خاص دعا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ سورہ قدر جو نازل کی گئی ہے اس کا ذرا سا مضمون عرض کیے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرماتے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے قرآن کریم ایک ہی دفعہ اتار دیا گیا تھا، اور بیت المعمور آسمانوں پہ فرشتوں کی عبادت کی ایک جگہ ہے، اس پر پورا قرآن کریم نازل کیا گیا، اور یہ جو نازل کیا گیا تو یہ شب قدر تھی۔ اور یہی ایک بات ہی کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل کیا گیا، یہ ایک بات ہی شب قدر کی فضیلت سمجھ لینے کے لیے بہت کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب اس میں نازل ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو کچھ علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں، کیسے کیسے فضائل اس میں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دو خوبیاں اس سورہ مبارکہ میں بیان بھی کی گئیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت میں لگے رہنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے پر مل جاتا ہے، اور وہ زیادہ کتنا اس کا پتہ نہیں، یہ نہیں بتایا کہ کتنا زیادہ، بس یہ بتایا کہ زیادہ ملے گا۔ اور اللہ رب العزت مہربان ہے، اللہ رب العزت کا زیادہ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے تصور سے بھی بہت آگے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہے۔ تنزل الملائکۃ، فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ابتدا میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو فرشتوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد مچائے، خون بہائے۔ آج جب اللہ کی توفیق سے انسان شب قدر میں اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت اور اللہ کی معرفت والے کاموں میں مصروف ہے، تو فرشتے اس کے اس کردار کو دیکھ کر اپنے اس فقرے اور اپنے اس بول کی معذرت کرنے کے لیے اتر کے آتے ہیں، اور انسان کو، عبادت کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اور اپنی گویا اس جملے پر افسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا اور آج یہ بندہ فساد نہیں مچا رہا۔
اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہا، بلکہ اپنی تھکن اور نیند اور سب چیزیں برداشت کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ فرمایا کہ والروح، اس رات میں روح بھی اترتی ہے۔ اب روح سے مراد جبرائیل امین ہیں کہ وہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر میں مشغول ہے تو اس کے لیے رحمت کی خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، کہ اپنے پروردگار کے حکم سے یہ فرشتے ہر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے اسی رات فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹیریل مادہ اللہ نے جمع کرنا شروع کیا، اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے۔ دعا کا قبول ہونا اس رات میں، یہ تو کئی روایتوں سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو وہ شب قدر کی رات تھی، اسی رات بنی اسرائیل کی اجتماعی توبہ قبول ہوئی تھی۔ فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات سراپا سلامتی ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے ایمان والوں پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، دوسری جاتی ہے، اور یہ برکتیں تمام تر پوری رات رہتی ہیں، طلوع فجر تک رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات کے کسی ایک آدھ منٹ میں، کسی تھوڑے سے وقت میں یہ برکتیں ہوتی ہوں، باقی وقت میں نہ ہوتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے جمعے کے دن کی حدیث سنی ہوگی کہ جمعے کے دن کے بارے میں کیا فرمایا۔ جمعے کے دن میں ایک لمحہ، جمعے کے دن میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مستجاب ہوتی ہے، اور بندہ جو بھی دعا اس میں کرے اللہ جل شانہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن وہ پورے جمعے کے دن میں وہ ایک ساعت ہے، ایک سمجھے کہ کوئی لمحہ ہے، اب وہ کون سا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے جمعے کے دن جو ہے وہ دوسرے کام دھندے کو چھوڑ کر اور اللہ کا ذکر، عبادت، دعائیں مانگنے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں تو اتوار کی چھٹی کر دی گئی تھی، ورنہ جمعے کی چھٹی وہ اسی تناظر میں کہ جمعے کے دن انسان جب کاروبار وغیرہ میں لگے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو قبولیت والا لمحہ ہے وہ اس میں نکل جائے اور بندہ اپنے لیے دعائے خیر کرنے سے محروم رہ جائے۔ حاصل یہ کہ وہ لمحہ پورے جمعے کے دن میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے، شب قدر میں ایسا نہیں ہے۔ پوری کی پوری رات، مغرب کی اذان سے لے کر اگلی فجر کی اذان تک، یہ پوری کی پوری رات، یہ جو فضیلت بتائی گئی یہ پوری رات اس میں قائم رہتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب قدر کی خیر نصیب فرمائے اور شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ اور بھائیو، اس کے لیے جیسے ابھی ہم نے شروع میں دیکھا کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی جس دن توفیق ہو گئی اس دن کایا پلٹ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جس دن کوئی نظر کرم پڑ گئی اس دن جناب پھر عبادت شروع کریں گے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ منہ پھیر کر بے رخی کر کے زندگی گزار رہے ہوں، اور یہ ضابطے میں نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد کہ ضابطے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق جو ہے وہ زبردستی آ کر آپ کو چپک جائے اور پھر آپ ایک دن اچانک بہت بڑے ولی بن جائیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی فلسفی پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کو اللہ رب العزت اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ لمحہ زبردستی نہیں آتا، ضابطے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ لمحہ زبردستی آ جائے گا، بلکہ آپ کو طلب دکھانی پڑتی ہے، آپ کو طلب دکھانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو باندھ کر زبردستی کر کے اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں لگانا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ کایا پلٹنے والا، دل کو پلٹ دینے والا لمحہ جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بھئی آخر ابو جہل کے بارے میں آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی جن میں اس کو بعض لوگوں نے کہا، جب دیکھا کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ان کا لایا ہوا دین سچا ہے، اور یہ نبی ہونے کے اعتبار سے جو بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو دیکھیں وہ ایمان نہیں لایا، تو حق کو پہچاننے کے باوجود
اور کئی کافروں نے ایسا کیا، حق کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو وہ زبردستی والی توفیق ملنی ہوتی تو ان کو ملتی جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، سنا، سمجھا اور جانا کہ یہ سچے ہیں، تو ان کو توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ خود اپنے آپ کو اس طرف کھینچ کر لائے نہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو کھینچ کر لائے اللہ رب العزت نے ان کو توفیق بھی عنایت فرمائی، ان کو قبول بھی فرمایا، مقبول بھی فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک جملہ روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہدایت کو، توفیق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیتے تو ہمارا دور والوں کا تو نمبر پتہ نہیں پھر آتا کہ نہ آتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے قریب والوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح سے، ان کو ایمان پر لانے سے کب فارغ ہوتے اور کب پھر ہمیں ایمان نصیب ہوتا، کب ہمیں توفیق ملتی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام، انہوں نے اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر، اپنے اوپر جبر کر کے جس سچ کو پہچان لیا تھا اس سچ کو اختیار کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو اللہ رب العزت نے توفیق دی۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر سختی کریں۔ دل نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، جیسے ہی تہجد کا، نماز کا، ذکر کا، دعا کا سوچتا ہوں فوراً اچھا یار اٹھوں گا، ابھی تو نیند آ رہی ہے، ابھی تو فلاں دوسرا کوئی کام کر رہا ہوں، کر لوں گا۔ تو وہ انتظار نہ کرے کہ جب دل کرے گا تب کروں گا، نہیں، بلکہ اپنے اوپر زبردستی کر کے کھڑا ہو جائے، اور اس زبردستی کے کرنے پر اللہ جل شانہ سے اضافی اجر اور ثواب کی امید رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے اور وہ قرآن کو اچھا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تو رتبہ ایک خاص طرح کا بیان کیا کہ اس کا تو یہ رتبہ ہے، کرام بررہ اور سفرہ، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا رتبہ ہوگا۔ لیکن دوسرا بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا، اور وہ اس قرآن کو اچھا پڑھنے کی فکر میں اور قرآن کو اچھا پڑھنے کی خاطر وہ مشقت برداشت کرتا ہے، اس میں اٹکتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیں گے، کیونکہ یہ مشقت برداشت کر رہا ہے، یہ تکلیف اٹھا رہا ہے۔ تو اسی طریقے پہ ہم کوشش کر کے، آخری چند دن رہ گئے ہیں، اس میں شب قدر بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور جو دن کے اوقات ہیں اس کو بھی اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق دے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اوپر زبردستی کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کا فضل بھی انشاءاللہ بہت تیزی سے اور بہت زیادہ وافر متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محروم ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب